بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹی پولیس آفیسر، جسے شارٹ فارم میں سی پی او کہا جاتا ہے، اور ڈپٹی کمشنر، جسے شارٹ فارم میں ڈی سی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی کتنی پاورز ہیں، چونکہ یہ دونوں جو آفیسرز ہیں یہ ضلعی لیول پر آفیسر ہیں، بڑے یعنی ہیڈ ہیں اس ڈسٹرکٹ کے جہاں پہ بھی یہ تعینات ہوتے ہیں، تو دونوں کی ضلعی لیول پر پاورز ہوتی ہیں۔ کس کی کتنی پاورز ہیں، کون کس شخص کو اپوائنٹ وغیرہ کر سکتا ہے، ٹرانسفر، پروموشن، کلاتھنگ وغیرہ کچھ اس کو بھی ٹچ کریں گے۔ قانون میں کس ایکٹ میں کس آرڈر میں ان دونوں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ انفارمیشن آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی۔ کچھ پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasiqanavisi.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہو گیا، یا پھر بلاگز ہیں موجود ہیں، ان کو بھی انفارمیشن گیننگ کے لیے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو ہے ڈسکرائب کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے سٹی پولیس آفیسر کو، سی پی او کو۔ اس کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے پولیس آرڈر 2002 میں، اب یہاں پہ اس کی جو ڈیفینیشن دی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ سٹی پولیس آفیسر سے کیا مراد ہے۔ سٹی پولیس آفیسر مینز دی ہیڈ آف پولیس آف آ جنرل پولیس ایریا آف دی سٹی ڈسٹرکٹ، یعنی سٹی ڈسٹرکٹ جو ہے اس کا یہ ہیڈ ہوتا ہے پولیس میں، پولیس آفیسر ہوتا ہے، یہ سٹی ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ ایک اور اس کا جو رینک ہے وہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ رینک ایک الگ چیز ہے، پوسٹ ایک الگ چیز ہے۔ سی پی او ایک سیٹ کا نام ہے، ایک پوسٹ ہے، جبکہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل یعنی ڈی آئی جی ایک رینک ہے۔ جیسا کہ آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، ایک ایس ایچ او ہوتا ہے، وہ تھانے کا وہ انچارج ہوتا ہے، تو ایس ایچ او ایک سیٹ ہوتی ہے، اس کے پاس پوسٹ ہوتی ہے، جبکہ وہاں پر جو شخص لگایا جاتا ہے جو آفیسر پولیس کا، اس کا جو رینک ہوتا ہے وہ انسپیکٹر ہوتا ہے۔ انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، سب انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ رینک ہو گیا اور وہ جو پوسٹ کا نام۔ تو اس طرح جو سی پی او جس کو لگایا جائے گا اس کا جو رینک ہے وہ ڈی آئی جی یعنی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل، آئی تھنک اس کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ 20 ہوتا ہے، تو اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس کی پوسٹنگ کے بارے میں ہے، اسی جو پولیس آرڈر ہے اس کے آرٹیکل 15 میں اس کا بتایا گیا ہے کہ سٹی پولیس آفیسر یا پھر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جو پوسٹنگ ہے اس کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بتا چلوں کہ یہاں پہ ڈی پی او یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ڈی پی او بھی جو ہے یہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہیڈ ہوتا ہے پولیس کا، لیکن چھوٹے جو شہر ہوتے ہیں یعنی جو سٹی ڈسٹرکٹ نہیں ہوتے ان وہاں پر جو ہے ڈی پی او لگایا جاتا ہے، اور جو سٹی ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی ہیڈ لگایا جائے گا تو سٹی پولیس آفیسر اس کو کہا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دی پروونشل پولیس، اب جو پروونشل پولیس آفیسر کون ہوتا ہے، جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے رینک ہوتے ہیں وہ پروونشل پولیس آفیسر ہوتے ہیں، وہ پوسٹ کر سکتا ہے سٹی پولیس آفیسر کو سٹی ڈسٹرکٹ کے لیے، اور جو ڈی پی ہوتا ہے اس کو اگر پوسٹ کرنا ہو تو ڈسٹرکٹ کے لیے یہ پی پی او یعنی پروونشل پولیس آفیسر ان کی پوسٹنگ کرتا ہے۔ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں، یہ تو میں آلریڈی اس ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو سی پی او ہوتا ہے یہ ایک ضلع کا، سٹی ڈسٹرکٹ کا، بڑے سٹی کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اور اس کا جو عہدہ ہوتا ہے آر پی او سے نیچے ہوتا ہے، یعنی سی پی او کا جو عہدہ ہوتا ہے آر پی او سے کم ہوتا ہے، اور ایس ایس پی سے بڑا ہوتا ہے۔ ایس ایس پی سی پی او سے چھوٹا، جبکہ سی پی او ایس ایس پی سے بڑا ہوتا ہے۔ اب سی پی او کے انڈر کچھ ایس ایس پیز ہو سکتے ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن آپریشن اس طرح کے جو ہیں، اور اسی طرح ایس پی بھی کافی سارے کام کر سکتے ہیں، ڈی ایس پیز ہو سکتے ہیں، کافی سارے ان کو سرکلز دیے جاتے ہیں، اے ایس پیز ہو سکتے ہیں، انسپیکٹرز ہوتے ہیں، سب انسپیکٹرز، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل، کانسٹیبلز، تمام کے تمام جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، آفیشلز ہوتے ہیں، یہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کی ڈائریکشنز پر ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب پولیس کے انتظامی معاملات کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سٹی
سٹی پولیس آفیسر یہ جو سی پی ہوتا ہے یہ اپوائنٹمنٹ بھی کر سکتا ہے, تعیناتی بھی کر سکتا ہے, ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے پولیس آفیشلز وغیرہ کی, اور ترقیاں بھی دے سکتا ہے, پروموشن کر سکتا ہے. ان کے جو پولیس آفیسرز وغیرہ ہیں, آفیشلز وغیرہ ہیں, ان کے یونیفارم, کپڑے اور ان کو سسپینڈ کرنا یا پھر ان کو ڈسمس کرنا, برخاست کرنا, اور عوام کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تو ویسے ہی پولیس کی ڈیوٹی میں شامل ہے. اب یہاں پہ جو اپوائنٹمنٹ کی بات کی ہے, تعیناتی وغیرہ یا بھرتیاں, تو جو سٹی پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ جونیئر رینکس کے جو پولیس ملازمان ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے. یہ ایس ایس پی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا, ایس پی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا, بلکہ چھوٹے لیول کے جیسا کہ کانسٹیبل ہو گیا, اس کے علاوہ اے ایس آئی ہوگا, سب انسپیکٹر ہو گیا, تو ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کی جو ہے پروموشن وغیرہ ان کے یہ جو دائرے اختیار میں یا ان کی پاورز میں آتا ہے. اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں جو ڈپٹی کمشنرز ہوتا ہے اس کا ذکر کس قانون میں ہے. تو دی پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 3 اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیفائن کرتی ہے کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو. تو یہاں پہ ہمارا چونکہ ٹاپک ڈپٹی کمشنر سے ریلیٹڈ ہے, اسپیسیفائڈ ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دی گورنمنٹ شیل اپوائنٹ آ کمشنر. اب یہاں پہ کمشنر کا بھی ذکر ہے, ڈپٹی کمشنر کا اور اسسٹنٹ کمشنر کا بھی ذکر ہے. تو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے کمشنر کو ایک ڈویژن کے لیول کے لیے اور ڈپٹی کمشنر کو ایک ضلع کے لیول پہ. میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا چکا ہوں کہ دونوں جو آفیسرز ہیں, سی پی ہو گیا یا پھر ڈپٹی کمشنر ہو گیا, دونوں ضلع کی لیول پر ہیڈ ہوتے ہیں, آفیسرز ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یہ ضلع کے لیول پر اس کو تعینات کیا جاتا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر کو تحصیل لیول پر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. کمشنر جو ہوتا ہے ڈویژن, یعنی ایک ڈویژن میں کافی سارے اضلاع ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, 3 بھی پاسبلٹی ہو سکتے ہیں, 5 وغیرہ اس طرح ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک ضلع کا جو ہیڈ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن میں, جنرل ایڈمنسٹریشن میں, وہ ڈپٹی کمشنرز ہوتا ہے, اور ڈپٹی کمشنر کے انڈر اسسٹنٹ کمشنرز کام کرتے ہیں تحصیل لیولز پر. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ آفیسر انچارج ہوتا ہے جنرل ایڈمنسٹریشن کا, جنرل ایڈمنسٹریشن کا انچارج ہوتا ہے, اور ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے گورنمنٹ کا, یعنی گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ریپرزینٹیٹو کہہ لیں, اور اس کے پاس جنرل ایڈمنسٹریشن کے اختیارات ہوتے ہیں. اب تھوڑے سے اختیارات کا جنرل ایڈمنسٹریشن کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا جو عہدہ ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر سے بڑا اور کمشنر سے چھوٹا ہوتا ہے. اب ڈپٹی کمشنر چونکہ اگر ایک ضلع میں کافی سارے کام ہو سکتے ہیں, ریونیو کے معاملات ہو سکتے ہیں, جنرل فنانس پلاننگ, تو کافی سارے اس کے ساتھ جو ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ان کی ہیلپنگ آؤٹ کے لیے. جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں اب جو ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے, جو اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرنا کہ یہ کام کیسا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. کافی سارے کام ہوتے ہیں جو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنرز کو کہہ سکتے ہیں. اب ان کا کام ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کا کہ جو گورنمنٹ ہے ان کی ہدایات یا پالیسیوں پر عمل درآمد کروانا. اب وقتاً فوقتاً گورنمنٹ جو ہے مختلف ہدایات جاری کر سکتی ہیں, مختلف پالیسیاں بنا سکتی ہیں. جیسا کہ کووڈ کی سچویشن میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ جو فاصلہ رکھا جانا چاہیے 6 فٹ کا, یا پھر اس کے لیے دکانیں اتنے ٹائم پہ بند کرنی چاہیے, بند ہونی چاہیے, یا ہفتے میں 2 دفعہ اوپن ہوں گی, 4 دفعہ اوپن ہوں گی, جو بھی ان کی حکمت عملی ہوتی ہے, ہدایات ہوتی ہیں, تو اس پر عمل درآمد کروانا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی وغیرہ کروا سکتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر وہاں پہ جاتے ہیں موقع پہ, تو اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی بھی ڈپٹی کمشنرز ہی کرتے ہیں. اور جیسا کہ ڈینگی کے بھی مسئلے مسائل چلے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے, تو ان کی بھی کہ بھئی ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے, ان کو فائن کیا جا سکتا ہے, FIR وغیرہ درج کی جا سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جلد سے جلوس وغیرہ کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے کافی گیدرنگ ہوتی ہے, تو وہ بھی ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینی پڑتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے. اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اب سرکاری جو زمینیں ہوتی ہیں, قبضہ مافیا اس پہ بیٹھ جاتا ہے, تو اس کو واگزار کرنا, ان سے قبضہ چھڑوانا بھی ڈپٹی کمشنر کے ڈیوٹیز میں شامل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تجاوزات ہو جاتی ہیں, جو دکانوں کے باہر لوگ تجاوزات کر لیتے ہیں, گھروں کے باہر کچھ بھی اس طرح, تو وہ جو تجاوزات وغیرہ ہوتی ہیں پبلک پاتھ پہ, ان کو جو انکروچمنٹ ان کو بھی ہٹانا, یہ ان کی دائرے اختیار میں آتا ہے. قیمت چیک کرنا, اگر کوئی بھی دکاندار ہے, وہ سبزی فروش ہے, وہ
پیٹرول پمپ ہے، کوئی بھی ایسا دکان ہے جو اشیاء کو مہنگی بیچ رہا ہے، سبزی ہے، تو وہ اس صورت میں اس کا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ یہ جو قیمتیں ہیں کیا گورنمنٹ ریٹس پر بیچی جا رہی ہیں یا زائد فروخت میں بیچی جا رہی ہیں، یا اگر کوئی ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے تو اس پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ شارٹیج پیدا نہ ہو کسی بھی گندم، آٹا، کسی بھی اس طرح کی جو اشیاء ہیں خوردنوش کی۔ تو یہ تمام کام، اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا کام، یہ تمام کے تمام جو اختیارات ہیں ڈپٹی کمشنرز کے آتے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنرز ان کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ ان امور کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ چونکہ ڈپٹی کمشنر عموماً ان کو کلیکٹر کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کلیکٹر ایک لینڈ ریونیو کی ٹرمز ہے، زمینوں کے معاملات، ان کی پیسے وغیرہ اکٹھے کرنا، گورنمنٹ کے خزانے میں لے کے آنا، یہ کلیکشن کرتے ہیں ریونیو کی۔ تو اس طرح ڈپٹی کمشنر کو جب کلیکٹر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں تو وہ پٹواری بھی ان کے انڈر آتے ہیں، گرداور بھی آتے ہیں، نائب تحصیلدار، تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، چونکہ اسسٹنٹ کمشنر بھی ریونیو آفیسر ہوتا ہے، تو یہ تمام کے تمام اس طرح کلیکٹر کی جو ہے انڈر کام کرتے ہیں۔ اور جو کلیکٹر ہوتا ہے، ڈی سی وغیرہ کہہ لیں، یہ ان پر کافی ان کو اختیارات حاصل ہوتا ہے۔ زمینی معاملات ہوں گے، جیسا کہ پٹواری کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ریکارڈ آف رائٹس کو مینٹین کرنا، زمینوں کی تقسیم اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، کافی ان کو بہت وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پٹواری گرداور کو ڈسمس کرنا، ٹرانسفر کرنا بھی ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ اب چونکہ سی پی او ایک الگ پوسٹ ہے، یہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتے ہیں، یعنی اس ڈپارٹمنٹ میں ایک ضلع لیول پر ہیڈ ہوتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے یہ آل ان آل جو ڈسٹرکٹ لیول پر ایڈمنسٹریشن کا انچارج ہوتے ہیں۔ دونوں الگ الگ سیٹس ہیں، یہ جنرل ایڈمنسٹریشن کو ڈیل کرتے ہیں، اور سی پی او جو پولیس ایڈمنسٹریشن، جو پولیس کے معاملات وغیرہ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو پولیس کسی بھی دیگر جو افسر ہے، پٹواری گرداور وغیرہ کو نہ ڈسمس کر سکتا ہے، نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، نہ پروموشن کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ بھی کسی پولیس آفیسر کو، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر کو نہ تو ٹرانسفر کر سکتا ہے، ڈسمس کر سکتا ہے، نہ ہی ان کو ترقی دے سکتا ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں، کوئی بھی آفیسر اپنے فنکشن، یعنی کہ ایک آفیسر کسی دوسرے آفیسر کے اختیارات کو لے کر خود سے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح اگر ڈپٹی کمشنر کو کسی جگہ پہ پولیس کی امداد کی ضرورت پڑے، کوئی انکروچمنٹ ہوئی ہے، وہاں پہ قبضہ محف ہے، وہاں پہ اسلحہ وغیرہ موجود ہے، تو ڈپٹی کمشنر سی پی او کو کہہ سکتا ہے، ڈی پی او کو کہہ سکتا ہے، پولیس کی امداد لے سکتا ہے، تاکہ وہاں پہ موقع پہ جا کے ان سے قبضہ واگزار کرایا جائے، یا اس طرح کے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں جہاں پہ پولیس کی امداد دی جائے۔ تو اس صورت میں کوارڈینیشن کی جا سکتی ہے امداد کے لیے۔